ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بے وقت نماز موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ ابو امامہ مسجد میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ ابو امامہ کیا بات ہے، آپ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں بیٹھے ہو؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں بہت پریشان ہوں، میرے اوپر بہت سا قرض چڑھ چکا ہے اور مجھ میں ادا کرنے کی سخت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو ایک دعا نہ سکھا دوں جو آپ کی فکریں دور کرنے کے لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں فکر اور غم سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں لاچاری اور سستی سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی اور کنجوسی سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں قرض کے غلبے سے اور انسانوں کی سختی سے۔ صحابی کہتے ہیں، میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تمام پریشانیاں دور فرما دی اور میرا قرض ادا کرا دیا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جو شخص التزام کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات دے دیتا ہے۔ جو شخص التزام کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات دے دیتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ اس حدیث میں 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ سیدنا ابو امامہ کی اس حدیث میں 8 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، جن کا ذکر 4 جوڑوں کی صورت میں کیا گیا ہے۔ فکر اور غم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، لاچاری اور سستی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بزدلی اور کنجوسی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، قرض کا غلبہ اور انسانوں کی سختی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ دل پر جب بھی کوئی ناگوار کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی وجہ کوئی گزرا ہوا معاملہ ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں غم پیدا ہوتا ہے، یا مستقبل میں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے جس سے فکر، تشویش اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے فائدے کی چیز حاصل نہیں کر پاتا اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کا سبب طاقت کا فقدان ہوتا ہے، اور یہ صورتحال لاچاری ہے، یا کسی چیز کے حصول کا ارادہ نہیں باندھ پاتا، یہ سستی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو یا اپنے ہم جنسوں کو کوئی فائدہ پہنچانے سے باز رہے تو وہ جسمانی فائدے کو روکتا ہے، یہ بزدلی ہے، یا مالی فائدے کو روکتا ہے، یہ کنجوسی ہے۔ لوگوں کا اس پر دباؤ حق ہوگا تو یہ قرض کا غلبہ ہے، باطل کے ساتھ ہوگا تو یہ انسانوں کی سختی ہے۔ اس طرح اس حدیث میں ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعا بتائی گئی ہے۔ ویور آپ تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔